السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 77 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیات میں بات ہو رہی وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو سمجھایا گیا ان کی جتنی بھی غلط عقائد تھے ان سے ان کو باز رکھنے کے لیے کہ تم عیسیٰ ابن مریم کو خدا سمجھتے ہو، وہ تو تمہاری طرح کھانا کھاتا ہے، انسانی ضروریات جیسے ہوتی ہیں اس کو بھی لاحق ہیں، تو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کہ تم یہ کہو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی نبی کی یا کسی صالح انسان کی محکومیت اختیار کریں تو یہ بالکل غلط ہے۔ محکومیت صرف اللہ کے قوانین کی ہے جو اس کی کتاب کے اندر ہے۔ کسی نبی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کو کہے اپنے پیروکار کے کہ تم میرے ذاتی کسی حکم کی محکومیت اختیار کر لو، میری کوئی ذاتی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ ہر نبی رسول اللہ کے احکام کی پیروی کرتا تھا اور اسی کی دعوت دیتا تھا کہ تم میرے نہیں بلکہ اللہ کے غلام ہو، یعنی اس کے احکام کے پابند ہو۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور انسان کی محکومیت، کسی اور نظام کی محکومیت اختیار نہ کرو۔ یہ چیزیں پیچھے کہی گئیں، لیکن وہ نہیں مان رہے تھے، وہ عیسیٰ ابن مریم کو خدا ہی مانتے تھے۔ خدا کو خدا ماننا یعنی خدائی درجے پر فائز کر کے یہ سمجھنا کہ ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کے احکام کی محکومیت اختیار کی ہوئی ہے، تو وہ بھی نہیں تھی، زبانی دعویٰ تھا، جیسے ہمارے ہاں عشق رسول کا زبانی دعویٰ ہے یا حب علی کا زبانی دعویٰ ہے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں نہ وہ رسول کی تعلیم تھی، نہ کسی اور رسول کے کسی صحابی کی یا علی رضی اللہ عنہ کی، بالکل اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ساری مبالغہ آمیزی اور خدائی درجے کے اوپر ان کو فائز کیا ہوتا ہے۔ یہ کفر بھی ہے اور یہ شرک بھی ہے جو ہمارے ہاں عام رائج ہے۔ تو اب اس سلسلے میں آگے یہ جو آج کی آیت ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 77، اس میں رسول سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے؟ الفاظ ہیں، کل، اے رسول تو کہہ دے۔ کن کو کہہ دے؟ آگے الفاظ ہیں، کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اب یہ دیکھیں بات اہل کتاب کی ہو رہی ہے، وہ اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ جیوز اور کرسچنز کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ تمام انسانوں کو ایکچولی سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم کسی خاص قوم کی بات نہیں کرتا، مائنڈ سیٹ کی بات کرتا ہے، غلط روش کو سامنے لے کر آتا ہے، وہ کوئی بھی قوم ہو۔ بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ اس جیسی روش، اس جیسا مائنڈ سیٹ کہیں تم اختیار نہ کر لینا، یہ مقصد ہے قرآن کی تعلیم کا۔ تو کہتا ہے کہ اے اہل کتاب، اب ان سے مخاطب ہو کر کیا کہا جا رہا ہے؟ رسول کی زبانی کہا یہ جا رہا ہے لا تغلو فی دینکم غیر الحق کی، تم اپنے دین میں ناحق مبالغہ امیزی نہ کرو۔ کسی نبی کو خدا بنا لینا، یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اس کے احکام کی محکومیت اختیار کر رہے ہیں یا کسی غیر اللہ کے نظام کی محکومیت یا اطاعت اختیار کر رہے ہیں، اور سمجھنا کہ ہم
دین کے اوپر ہیں، یہ مبالغہ میزی ہے، جھوٹ بھی ہے، مبالغہ میزی بھی ہے۔ جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اس حکم کو اپنے طرف سے کریٹ کر لینا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے لگ جانا اور کہنا کہ یہ دین ہے۔ قرآن کریم اس کو ظلم کہتا ہے کہ جو چیز کہ اس کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام پر نہ رکھا جائے، اسے اس کے مقام سے یا تو بہت زیادہ بلند کر دیا جائے یا اس کے مقام سے اس کو نیچے گرا دیا جائے۔ یہ ظلم ہے، بڑی جامع اصطلاح ہے قرآن کی۔ تو یہ جو مبالغہ میزی ہے کہ کسی نبی کو خدا بنا لینا، اس سے بڑی مبالغہ میزی اور کیا ہوگی؟ جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے جو انسانوں کا کریٹر ہے، رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب السماوات والارض بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، ویسی ہی محبت اس کے کسی نبی یا کسی صالح انسان سے کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ اس لیے تو قرآن میں کہا گیا نا کہ اللہ سے محبت کا جیسا حق تھا انہوں نے ویسا حق ادا نہیں کیا، اسی طرح کی بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت اور عشق کا اظہار وہ اس کی مخلوق کے ساتھ کرنے لگ جائیں۔ تو یہ مبالغہ میزی ہماری جو مسلم قوم ہے اس کے اندر میجورٹی میں ہے، میجورٹی لوگوں کی جو میجورٹی ہے وہ اس جرم میں مبتلا ہے۔ اللہ کے نام پر کوئی وجد نہیں آئے گا کیونکہ اس میں مبالغہ میزی نہیں ہوتی۔ جیسے ہی رسول کا یا علی کا یا کسی ان کے مطابق کسی ولی کا نام لے لیا جائے، ان کی کوئی معجزات کرامات کا ذکر کر دیا جائے تو وہ ان کے اوپر وہ لہلہاتے ہیں، جھومتے ہیں، ان پہ وجد طاری ہو جاتا ہے، نعرے لگتے ہیں، جوش دلایا جاتا ہے ان کو۔ لیکن کہیں بھی رول آف لا یا قانون کی حکمرانی یا اس کی اطاعت، نظام اور نظام کی اطاعت، کہیں بھی اس کی بات نہیں کی جاتی۔ اسی لیے تو ہمارے ہاں یہ جو جتنی بھی ریلیجس سوسائٹیز ہیں وہ تباہ و برباد ہو رہی ہیں، ان کی اخلاقیات تباہ ہو رہی ہیں، ان کا کردار جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، ان کی سوچ پراگندہ ہے، کیونکہ ان کے ہاں رول آف لا ہے ہی نہیں۔ وہ اپنی مرضی کا ایک وہ عشق کا جذبہ ہے ان کا، اس میں وہ جو کچھ چاہیں کرتے چلے جائیں، جتنی چاہیں رول اینڈ ریگولیشن کی وائلیشن کرتے چلے جائیں، قانون کو توڑتے چلے جائیں، عشق کے نام پر کسی کو کافر کہہ دیں، کسی کو قتل کر دیں، اس کے واجب القتل ہونے کے فتوے دے دیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کتنے واضح انداز سے اس قدر جو گھناؤنا کام ہے، برائی ہے، اس سے بچانا چاہتا ہے کہ تم اپنے دین میں ناحق مبالغہ میزی نہ کرو۔ جتنی بات کہی گئی ہے اسی کے اوپر رہو اور قانون کے دائرے میں رہو، قانون کے دائرے سے نہ نکلو، یہ فسق ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور پر جو فسق کا معنی نافرمان کرتے ہیں، بیسیکلی نافرمانی اس کے میننگ نہیں ہے، کہیں آگے جا کے آتے ہیں۔ فسق ہوتا ہے وہ پیٹرن جس کے اندر رہنا چاہیے۔ کتاب اللہ نے جو پیٹرن دیا ہے زندگی گزارنے کا، جو لاز دیے ہیں، قوانین دیے ہیں، ان قوانین کے اندر، ان کے سانچے کے اندر خود کو نہ رکھنا بلکہ ان سے باہر نکل جانا۔ جو لیمٹس ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں ان کے اندر نہ رہنا، ان سے باہر نکل جانا اور اپنے مفاد پرستی کے راستے تلاش کرنا، یہ ہوتا ہے فسق۔ تو اس سے تو پھر یہی جنم لے گا جب آپ دین میں مبالغہ میزی کریں گے۔
وہ پھر مذہبی تہوار بھی آ جائیں گے، وہ ڈھول کی تھاپ اور اس کے اوپر ناچنا بھی آ جائے گا، اس میں پھر وہ چھریوں کے ساتھ ماتم بھی آ جائے گا، پھر اونٹنی کا جو پیشاب ہے وہ بھی طب نبوی سمجھ کر پیا جائے گا، معاذ اللہ۔ یہ حالت ہو جاتی ہے۔ دین میں مبالغہ آمیزی کے جو اثرات ہیں، جو نتیجہ ہے، وہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ اونٹنی کا پیشاب بھی طب نبوی سمجھ کر پی رہے ہوتے کہ شفا ہو جائے گی، کہ یہ نبی کا حکم ہے، اونٹنی کا پیشاب، معاذ اللہ۔ یہ حالت ہوتی ہے۔ یہاں تک عقل جو ہے، عقل و فکر سلب ہو کے رہ جاتی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سوچتے نہیں کہ کتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں ہم اللہ کے رسول کے اوپر، جو انتہائی پاکیزہ شخصیت تھی۔ مبالغہ میزی میں یہی ہوتا ہے، رسول کو اللہ کے مقابلے میں ایک فرقے نے کر دیا، دوسرے فرقے نے علی کو اللہ کے مقابلے میں کر دیا، اور کچھ فرقوں نے باقی اپنے جو صلحات ہیں جن کو وہ اولیاء بولتے ہیں ان کو اللہ کے مقابلے میں لے آئے، بلکہ انبیاء سے بھی ان کو بلند کر دیا کہ انبیاء کو تو وحی کی ضرورت ہوتی تھی، ان کو تو وحی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ان کا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہوتا تھا، یہاں تک وہ چلے گئے۔ تو یہ ہوتا ہے دین میں مبالغہ آمیزی کرنے کا انجام۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے دین میں ناحق مبالغہ آمیزی نہ کرو۔ یہ مبالغہ آمیزی ہوتی کیوں ہے؟ آگے خود ہی بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور نہ ہی تم ان لوگوں کے جذبات و خواہشات کی پیروی کرو۔ یہ جذبات، یہ جو انسانی جذبات ہوتے ہیں نا، ایموشن، اس کی جو ڈیزائرز ہوتی ہیں، یہ ان کی پیروی سے ہوتا ہے کہ انسان خود کو اللہ کی تعلیم، اس کے قوانین ضابطوں سے الگ کر لے، اپنی ذاتی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ جائے۔ تتبع ہوتا ہے، اتباع ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چل پڑنا۔ تو جو اپنے نفسانی جو جذبات ہیں، جو اپنی ذاتی مفاد پرستی کی جو خواہشات ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چل پڑنا، تو اس لیے منع کر رہا ہے، کہتا ہے کہ نہ ہی تم ان لوگوں کے جذبات و خواہشات کی پیروی کرو۔ کن کی؟ کون لوگ؟ کہتا ہے اگلے الفاظ ہیں، قد ضلوا من قبل، جو یقیناً اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، جو گمراہ ہو چکے، ان کی پیروی۔ اب یہ کون تھے؟ ظاہر ہے ان کے مذہبی پیشوا، وہ خود بھی گمراہ ہوئے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، کیونکہ مذہبی پیشوائیت میں بہت بڑے فوائد ہوتے ہیں، انلمیٹڈ، ان گنت فوائد ہوتے ہیں۔ کبھی غور کیجئے گا، ایک معبد خانہ وہ بناتے ہیں، وہ بھی لوگوں سے پیسہ لے کر بناتے ہیں، اور جب وہ بن جاتا ہے تو پھر ساری زندگی کی عیاشیاں ان کی سب اسی کے اوپر ہوتی ہیں، وہ کوئی دربار ہو، وہ کوئی مسجد ہو، کوئی بھی ہو۔ تو کہتا ہے کہ جو یقیناً اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، وہ جو مذہبی پیشوا جن کو تم فالو کر رہے ہو، تو ان لوگوں کے جذبات و خواہشات کی پیروی نہ کرو، کیونکہ انہوں نے تو اپنے فوائد کے لیے یہ مذہبی عقائد اور یہ نظام بنائے۔ مردوں کے پاس، ان کی قبروں پر جانا، ان سے بخشش مانگنا، ان سے منتیں مرادیں مانگنا، ایکچولی تو وہ مر گیا، لیکن وہاں جو کچھ بھی وہ دے کر آتے ہیں، ایون کھانا بھی پکاتے ہیں، کوئی نظر نیاز دے کر آتے ہیں، سارا کا سارا وہ گدی نشین کو جا رہا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کروایا نا، یہ عقائد دیے ان کو، پھر اپنی جو ذاتی ان کے جو جذبات تھے، خواہشات تھیں، اپنی مفاد پرستی پر مبنی، اس کے اوپر پھر انہوں نے لوگوں کو چلایا تاکہ ان کی دکانداری چمکتی رہے، انہیں فائدہ حاصل ہوتا رہے، اور یہ لگے ہوئے اس کے اوپر۔ یہ ہوتا ہے انجام۔
مبالغہ آمیزی کا. جو قوم اللہ کے قوانین ضابطوں سے ہٹ جائے اس کا یہی انجام ہوتا ہے. اور اگلی بات کیا یہ رہا ہے وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. وہ جو ان کے مذہبی علماء اور مشائخ اپنے ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور وہ سلسلہ کہتا چلا آ رہا ہے، کر رہے ہیں وہ، اس میں ان کا فائدہ ہے. تو کہتا ہے تم اپنے نقصان کو تو پہچانو، ریئلائز تو کرو کہ تم ان کے جذبات اور خواہشات جو ان کے مفاد پر مبنی ہے اس کی پیروی کر کے تم کتنا نقصان کر رہے ہو اپنا. اور آیت کا اختتام ہے، کہتا ہے کہ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستہ سے بھٹک گئے. وہ ان کے جو مذہبی پیشوا اور ان کے مشائخ، وہ بھی علماء اور مشائخ، وہ شریعت کے ہوں یا تصوف کے ہوں، طریقت کے ہوں، سب کہتا وہ بھی اور ان کے فالورز بھی سیدھے راستہ سے بھٹک گئے. تو یہ انجام ہے. قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.